أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض وكستا كما ملهز الموجور اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آج ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اور اسی مناسبت سے ہمارا آپ کے ساتھ موضوع درس امام حسن علیہ السلام مشکل ترین حالات میں کس طرح ایمان پر ثابت قدم رہے، کس طرح راہ خدا پر ثابت قدم رہے۔ اچھا، اگر آپ امام حسن کی زندگی دیکھیں، امام حسن کی شخصیت صرف ایک جملہ کہنے کے لیے کافی ہے کہ آپ جنت کے سردار ہیں۔ آپ دیکھیے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں زمین پر رہتے ہوئے جنت کی بشارت ملی ہے۔ ان میں سے آپ دیکھیے، اچھا اگر کسی کو صرف بشارت مل جائے نا، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے۔ مثلاً آپ دیکھیے ایمن، لوگ ان کی گواہی قبول کرتے تھے اور باقاعدہ لوگ گواہی دیتے تھے کہ آپ چونکہ جنتی ہیں اور جنتی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو آپ کا رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کے متعلق کہ ایمن جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایمن دنیا میں رہتے ہوئے جنتی خاتون ہے۔ تو بلکہ آپ کے نکاح کے متعلق رسول خدا نے بیان فرمایا تھا کہ جو جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ایمن سے نکاح کر لیں۔ تو زید بن حارثہ نے آپ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور پھر آپ سے اسامہ بن زید، اسامہ بن زید جو بعد میں رسول خدا نے اپنے آخری وقت میں جن کو لشکر دے کے بھیجا تھا، اور تمام جتنے مسائل پیدا کرنے والے لوگ تھے رسول خدا نے ان کے لشکر کے انڈر میں دیے تھے، اور ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ اور پھر بعد میں کچھ لوگ اس لشکر سے واپس آ گئے تھے، اور رسول خدا نے بیان فرمایا تھا لعنت ہو اس پر جو لشکر اسامہ سے منہ کو پھیرے۔ اچھا، جناب اسامہ نے خلیفہ اول کی بیعت بھی نہیں کی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں کرے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول خدا نے جب لشکر بنایا تو مجھے سردار بنایا تھا ان تمام پر، تو سردار جو ہے وہ افضل ہوتا ہے لشکر کے، تو چونکہ رسول خدا نے مجھے سردار بنایا تھا تو میں کیسے ان کی بیعت کر لوں۔ تو بہرحال بات ان کی ویلڈ بھی تھی کہ رسول خدا نے سردار بنا کے ان کو ایک برتری عطا فرمائی تھی اور ان سبوں کو انڈر دیا تھا، تو وہ مفضول تھے۔ تو بات جنتیوں پہ ہو رہی تھی، پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ جنتی اگر ہو تو اعزاز ہے۔ لوگ باقاعدہ جناب ایمن کی گواہی دیتے تھے اس بات پر کہ رسول خدا نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو جنت کا سردار ہو، اچھا سردار بھی کس طرح سے؟ آپ دیکھیے، راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ نا ایک گناہگار شخص تھا۔ اچھا، وہ گناہگار شخص اس نے کچھ ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کو بہت کڑی سزا ملنی تھی۔ اب وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نا چھپتا پھر رہا تھا، ایک مدت وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ ایک دفعہ رسول خدا کو اس نے دیکھا، آپ نے دیکھا امام حسن آپ کے کاندھے پر بیٹھے ہیں، تو وہ فوراً سے گیا اور فرمایا یا رسول خدا، آپ کو اس مولود کا واسطہ، آپ کو امام حسن کا واسطہ کہ یا رسول خدا میرے گناہوں سے درگزر فرمائیے، میں خدا سے بخشش کا طالب ہوں، مجھے پناہ عطا فرمائیے، اور میں امام حسن کا واسطہ دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر جب رسول خدا نے دیکھا کہ وہ امام حسن کے واسطے سے آئے ہیں تو رسول خدا مسکرائے اور اس سے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی سفارش کے لیے تم کو سفارشی بنایا اور اللہ نے اس کی سفارش کو قبول فرمایا۔ یعنی وہ وسیلہ ہے رسول خدا۔ دیکھیے اسوہ ہے اہل بیت کی ذات میں کہ اگر کوئی گناہگار، شدید ترین گناہگار ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں امام حسن کے وسیلے سے آئے گا یا حسنین کے وسیلے سے آئے گا تو پروردگار انہیں معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ہم امام حسن کی مشکلات کو اگر دیکھتے ہیں، امام حسن کی مشکلات ان کی زندگی میں، امام حسن کے شروع کے 8 سال جو ہیں وہ اپنی ماں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے، شہزادی کونین اور رسول خدا کے ساتھ۔ اچھا، اس دور میں آپ دیکھیے شروع کے حالات، لیکن بعد رسول حالات بڑے ہی سخت تھے۔ آپ نے اس دوران دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنازہ کہ لوگوں نے اس جنازے میں، وہ جو بڑے بڑے دعوے دار تھے وہ رسول خدا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے ہیں، اور کس طرح سے لوگ اقتدار کی دوڑ میں لگ گئے ہیں اور رسول خدا کے جنازے کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے خانہ رسول میں آگ لگانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اب دیکھیے وہ صرف اقتدار کی مضبوطی اور
جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی کے حق کے لیے سب سے بڑی داعی ہیں۔ تو اب آگ لے کے بی بی کے دروازے پر پہنچے۔ اب دیکھیے بڑی عجیب کنڈیشن ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ، اچھا بعض روایت تو 8-9 سال یہ بچہ، اور یہ حالات، اچھا یہ حالات عام نہیں تھے۔ آپ دیکھیے ان حالات میں بعد شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسن کی جوانی ہے، لوگ دیکھتے ہیں جب بھی بی بی فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو امام حسن بہت گریہ کرتے ہیں، اور گریہ کا انداز بہت عجیب ہے، یعنی بلک بلک کے رونا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ مولا امام حسین کے سامنے بی بی فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح گریہ نہیں کرتے جس طرح آپ گریہ کرتے ہیں۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسن کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ جو میں نے دیکھا نا وہ کسی اور نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ آپ دیکھیے جب بی بی کو تازیانے لگ رہے ہیں، جب بی بی کو تماچے لگ رہے ہیں، جب بی بی پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، یہ تمام کنڈیشن اگر کسی نے دیکھی ہے نا پوری کنڈیشن تو وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اچھا امام حسن نے باقی بہن بھائیوں کو جمع کیا اور ان کو اس طرح کی کنڈیشن پیدا کی کہ وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکے۔ اچھا نہیں دیکھ سکے، امام حسن پوری ہر کنڈیشن دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھیے مولا علی بعد میں باہر آئے، یعنی مولا علی پہلے حجرے میں تھے، بعد میں باہر آئے، اصحاب بعد میں باہر آئے، لیکن امام حسن وہ شخصیت ہے جس نے پوری کنڈیشن دیکھی ہے، دروازہ جلنے سے لے کر گرنے تک، بی بی کے تماچے لگنے سے درے کھانے تک، بی بی کی پسلیاں ٹوٹنے سے جناب محسن کی شہادت تک۔ تبھی امام حسن کا رونا ایک عجیب انداز کا ہے، یعنی وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ اچھا صرف یہی نہیں، آپ دیکھیے بعد میں ان لوگوں کی نشاندہی کرنا کہ جنہوں نے بی بی فاطمہ، ایک شخص نہیں تھا ولید بن مغیرہ جس نے بی بی کو مارا تھا، آپ نے دربار میں امام حسن کہ تم وہی ہو نا جس نے دختر رسول کو تماچا مارا تھا۔ آپ دیکھیے یہ تمام، یعنی امام حسن ایک شخص کو جانتے ہیں، تو امام حسن کی وہ مشکلات، لیکن امام حسن نے کبھی پڑھ کے ریاکشن نہیں دیا۔ یہاں پر ریاکشن نہ دینا یا صبر کرنا، اب دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ ایک 8 سے 9 سال کا بچہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ فوراً سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے یا بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے امام حسن کی خاموشی صرف خاموشی نہیں ہے، بہن بھائیوں کو جمع کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا۔ اچھا دشمن تو آیا ہی اس ارادے سے تھا کہ نسل امامت کو یہاں ختم کر دیا جائے، مولا تلوار اٹھائیں یا اہل بیت کے گھر کی طرف سے کوئی ریاکشن مردوں کی طرف سے آئے تو فوراً سے قتل کر کے کہا جائے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اب یہاں پر پہلی اولین ذمہ داری بی بی فاطمہ الزہرا جو باہر آئیں اس وجہ سے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم نے تلوار نہیں اٹھائی، اور یہاں پر صبر جو تھا نا وہ ایک مشکل ترین چیز لیکن اولین ترجیح تھا تاکہ نسل امامت کا تحفظ کیا جائے۔ یہاں ان شدید ترین حالات کا مقابلہ امام نے صبر سے کیا، اپنے بہن بھائیوں کو جمع کر کے کیا، اچھا دفاع اسلام کے لیے کیا۔ یہاں پر اگر امام ریاکشن دیتے نا تو وہ اس کو بھی بہانہ بنا کے فوراً سے قتال شروع کر دیتے، کیونکہ وہ پہل کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور بی بی جو باہر آئی نا وہ آنے کا مقصد کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، اس وجہ سے بی بی اٹھی کہ عورت جنگ کے لیے نہیں آتی ہے، یعنی عورت جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھتی ہے، تو بتانا تھا کہ ہم پہل نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ایسا فیس تھا کہ مولا نے صبر سے اسے برداشت کیا۔ تبھی امیر المومنین کا ایک قول کہ صبر ہے کیا؟ صبر جو ہے نا وہ جسم میں سر کی مانند ہے، اور یہ اتنا مشکل دور تھا امام حسن کے لیے کہ امام حسن نے پوری زندگی اس دور کو یاد کر کے گریہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے فیس میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرا فیس جب بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے، امام علی مرتضیٰ جو ہے وہ کہ گلے میں رسی ہے، امام کو گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ اچھا صرف یہی نہیں، آپ دیکھیے امام حسن یہاں پر بھی اپنے والد کے بالکل پیچھے پیچھے ہیں۔ ساتھ آپ دیکھیے وہ 25 سالہ دور، اس 25 سالہ دور میں ہر چیز میں امام وقت پر نگاہ ہے۔
کیسے آپ دیکھیے جب عثمان کا دور آیا حالات شدید ترین خراب ہو گئے، یہاں پر بھی مولا کے حکم سے جو ہے نا وہ پانی پہنچایا جاتا ہے، اور پانی پہنچانے والا کون ہے؟ حسنین ہے۔ یہاں تک کہ عثمان کے آخری وقت میں بعض لوگوں نے بہکایا کہ دیکھیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ باقاعدہ طلحہ کا یہ جملہ ملتا ہے کہ جو اس نے کہا کہ علی پہرا دے رہا ہے، علی کے بیٹے پہرا دے رہے ہیں، وہ تو مزے سے گھر کے اندر بیٹھا ہے۔ باغیوں سے کہا اگر مارنا ہے تو پہلے وہ والا راستہ کلیئر کرو، کھانا وغیرہ بند کرو، کیونکہ علی کے بیٹے کھانا لا کے دے رہے ہیں تو عثمان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، حفاظت بھی علی کے بیٹے کر رہے ہیں اور کھانا بھی وہ لوگ لا کے دے رہے ہیں، تو وہ تو مزے سے گھر میں بیٹھا ہے۔ اگر تم لوگ اس کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، سب سے پہلے کھانے کا راستہ بلاک کرو، پانی کا راستہ بلاک کرو۔ تو یہاں پر جتنے وہ جو باغی تھے نا، یا باغی یا وہ لوگ جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ تمام آئے اور انہوں نے کیا کر دیا، وہاں پر جہاں پر حسنین حفاظت کر رہے تھے وہاں تیر مارنے شروع کر دیے، پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ کنڈیشن تھی جہاں امام حسن شدید زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن شدید زخمی ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیے دیکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ کی طرف، کیا کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں دیا، امام وقت کی طرف دیکھنا۔ میرے اور آپ کی پہلی ذمہ داری امام وقت کی طرف دیکھنا، میرے اور آپ کی پہلی ذمہ داری اپنے امور میں صبر سے کام لینا۔